بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فتنہ شکیل بن حنیف اور جھوٹے مسیحیت و مہدویت کی حقیقت، قسط نمبر 12، اسرار احمد قاسمی، مسجد ہاجرہ ممرہ۔ امام مہدی کی چھٹویں علامت کی روشنی میں شکیل بن حنیف کا پوسٹ مارٹم۔ محترم قارئین کرام، آج کی قسط میں ہم مستند احادیث کی کتابوں میں ذکر کی گئی امام مہدی کی چھٹی علامت کے سلسلے میں تحریر کریں گے، جس سے آپ اندازہ لگائیے کہ شکیل بن حنیف اپنے دعوے کو ثابت کرنے کے لیے کس قدر جھوٹ بول سکتا ہے۔ مسند احمد، سنن ابو داؤد اور مستدرک حاکم کی احادیث بتلاتی ہیں کہ مہدی کے ظہور سے پہلے ایک خلیفہ کی موت ہوگی، جس کی جانشینی پر اختلاف شروع ہوگا اور فوراً ہی امام مہدی کا ظہور ہو جائے گا۔ خلیفہ شرعی زبان میں اس حاکم کو کہتے ہیں جو اسلامی نظام حکومت کا والی ہو۔ ظاہر ہے کہ یہ صورتحال صرف سعودی عرب میں ہے، اور علماء کی صراحت کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کے پس منظر میں یہ گفتگو کی ہے۔ حدیث میں مذکور مدینہ اور مکہ اسی کی دلیل ہے، اس لیے یہاں عہد آخر کا کوئی حجازی فرما روا مراد ہے۔ شکیل بن حنیف کیونکہ دہلی میں رہتا تھا، اب اورنگ آباد میں ہے، اس لیے کافی سوچ و بچار کے بعد اس نے مشکل کا حل یہ نکالا کہ جب 1995 عیسوی میں تبلیغی جماعت کے امیر حضرت مولانا انعام الحسن کاندھلوی نور اللہ مرقدہ کی وفات ہوئی، تو جھٹ سے انہیں خلیفہ قرار دے کر اس نے اپنا ظہور کر لیا۔ حالانکہ حضرت جی نہ کسی ملک کے حاکم تھے اور نہ ہی انہوں نے کبھی خلافت کا دعویٰ کیا، اور نہ مسلمان انہیں خلیفہ سمجھتے تھے، اس لیے محض شکیل کے بک دینے سے یہ علامت پوری نہیں ہو سکتی۔ اس طرح تو عالم اسلام کی دینی تنظیموں اور اداروں کے سربراہ کے انتقال کے بعد لوگ جگہ جگہ مہدی کا دعویٰ کر سکتے ہیں۔ اب مدعی بتائے کہ اس کا دعویٰ کیوں صحیح ہے اور دوسروں کا کیوں غلط ہے۔ خبیث شکیل اس بحث سے دبے پاؤں نکلنا چاہتا ہے، لیکن پاسبان امت اتنے غافل نہیں ہیں جو اس کی بکواس پر مواخذہ نہ کریں۔ اسے یہاں رک کر بتانا ہی پڑے گا کہ اس موقف کی اس کے پاس دلیل کیا ہے، ورنہ قوم اسے جھوٹا سمجھنے پر مجبور ہوگی۔ قارئین کرام، ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ وہ کسی عقیدت کی بنیاد پر ان علامتوں کو تبلیغی جماعت پر منطبق نہیں کر رہا ہے، بلکہ اس کا مقصد محض اپنے دعوے کو بنیاد فراہم کرنا ہے، ورنہ وہ تو تبلیغی جماعت کا مخالف ہے۔ اس نے اپنی کتاب میں تبلیغی جماعت پر کیچڑ اچھالا ہے، لہذا شکیل کا یہ دعویٰ بھی جھوٹا ہے۔ محترم سامعین و قارئین کرام، شکیل بن حنیف اور اس کے ماننے والوں کے بارے میں اس وضاحت کے بعد ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم مہدی اور مسیح ہونے کے اس جھوٹے دعوے دار کے فتنے سے بہت ہی ہوشیار اور چوکنا رہیں، اور اپنے دوسرے دینی بھائیوں کو بھی اس سے بچائیں۔ اللہ پاک ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ جاری ہے باقی مضمون آئندہ قسط میں انشاءاللہ تعالی، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔